السلام علیکم کلاس 9 آج ہم مطالعہ پاکستان میں تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے تحریک خلافت 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جو پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی تو اس میں ترکی نے حکومت برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، اور جب جرمنی کو شکست ہوئی تو اٹس مین کہ جو جرمنی کے حلیف ممالک تھے ان کو بھی شکست ہوئی، ان میں ایک ترکی بھی شامل تھا۔ لہذا جب جنگ ختم ہو گئی تو انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ لیا اور انہوں نے کہا کہ ترکی میں جو سلطنت عثمانیہ ہے، وہ جو خلافت کا دورہ خلافت عثمانیہ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور ترکی سے اس طرح سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے جو علاقے تھے انہیں علیحدہ طور پر کر دیا گیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ترکی میں اس طرح جو خلافت تھی، خلافت عثمانیہ جو جا رہی تھی، سلطنت عثمانیہ، تو اس کو بچانے کے لیے، اس خلافت کو قائم دائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے: نمبر 1، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، اور یہ تمام مطالبات جو تھے وہ حکومت برطانیہ سے ہو رہے تھے۔ تو پہلا مطالبہ کیا تھا کہ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، اور نمبر 3 کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، کہ یہ جو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین کے علاقے علیحدہ کیے گئے ہیں ان کو بالکل بھی نہ علیحدہ کیا جائے بلکہ انہیں ترکی کے ساتھ رکھا جائے، اور یہ جو مقدس مقامات ہیں جیسے سعودی عرب وغیرہ میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی، یہ سارے مقامات جو ہیں یہ بھی ترکی کے انڈر ہی رکھے جائیں اور خلافت کو بھی قائم رکھا جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا تحریک خلافت۔ آگے سے تحریک عدم تعاون ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔